السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس البلاغہ کے اندر آج ہم لوگ نواسخ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر سبق کے شروع میں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نیا سبق دیکھنے سے پہلے اس سے ملتے جلتے جو پرانے سبق ہیں اس کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ اس سے دو تین فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ پاتے ہیں کہ کس ترتیب کے ساتھ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے یا یہ کتاب آپ کے سامنے کس ترتیب کے ساتھ رکھی جا رہی ہے۔ دوسرا، مضمون کے ساتھ آپ جڑ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ آج کی بحث پیچھے کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ اور تیسرا، پرانے سبق کی دہرا لینے کی وجہ سے آگے کا سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پرانے سبق اور نئے سبق دونوں کو ملا کر کے آپ اچھی طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارا ترتیب رہا ہے شروع سے کسی بھی کتاب کو پڑھانے کا، خاص طور پر جو عربی عبارت کی ہو، کہ ہم پہلے اس کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مناسب تشریحات کو کرتے ہیں۔ وہ تشریح یا تو ایسے ہی زبانی طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، یا اگر ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو بورڈ پر آپ کو لکھ کر کے بھی بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ چلیے آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، جو ہے وہ امن نواسخ۔ اور رہی بات نواسخ کی، فالتقعید بها يكون لأغراض التي تؤديها معنی الفاظ النواسخ، تو مقید کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ایسے اغراض کے لیے، ایسے مقصدوں کے لیے جو نواسخ کے الفاظ کے معنی کی طرف رجوع کرتا ہو یا ادا کرتا ہو یا تائید کرتا ہو۔ کل استمراری، جیسے کہ استمرار، او الحکایتی عن الزمانی فی کانا، یا پھر کانا کے اندر کسی زمانے کے متعلق بیان کرنا، واضح کرنا۔ والتوقیۃ بزمن معین فی ظل بات اصبح امسا اضحی، یا پھر کسی خاص متعین شدہ زمانے کو بیان کرنا، اس کے وقت کو بیان کرنا، جیسے ظل میں، باتا میں، اصبح میں، امسا میں، اضحی میں۔ او بحالت معینۃ فی دام، یا پھر کسی معین شدہ حالت کو صرف بیان کرنا بغیر وقت لیے، جیسے دامہ میں۔ والمقاربۃ فی کادا قربا او شکا، یا پھر قربت کے معنی بیان کرنے کے لیے، جیسے کادا، قربا او شکا کے اندر۔ والیقین فی جدہ و الفا و درا و تعلم و تعلم، یا پھر یقین کے معنی پیدا کرنے کے طور پہ، جیسے کہ وجدہ، الفا، درا یا تعلم میں۔ وحلم جرن، اور اس کے علاوہ اور ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ فالجملۃ فی ھذا تنعقد من الاسم والخبر، تو اس قسم کے جملے میں منعقد ہو جاتا ہے صرف اسم اور خبر سے۔ او من المفعولین، یا پھر اگر فعل ہے تو دو مفعولوں کے ذریعے سے فقط، بس اتنا ہی۔ فَإِذَا قُلْتَ، تو جب آپ کہیں گے ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، کہ میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے، یہاں دو مفعول ہے۔ فَمَعْنَاهُ، تو اس کا معنی یہ ہوگا زَيْدٌ قَائِمٌ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ، کہ زید وجہ ظن کے مطابق قائم ہے، یعنی ہمارا گمان ہے کہ زید کھڑا ہے، مجھے نہیں پتا حقیقت میں کھڑا ہے کہ نہیں، مگر گمان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، یعنی زید کے کھڑا ہونے کا گمان ہے۔ یہ آپ کا بالکل ٹھیٹھ لفظی ترجمہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس ترجمے سے آپ کو ساری باتیں واضح نہ ہوئی ہوں، اسی لیے تشریح کی ضرورت ہے، اور اس ترجمہ کو تھوڑا سا ہم جوڑ کر کے سمجھیں گے، اور اس ٹھیٹھ ترجمہ سے نکل کر کے تھوڑا سا محاوری ترجمہ اور عام بول چال والا
ترجمہ کریں گے تو اور آسانی سے اس کو سمجھ جائیے گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ نواسخ ہے کیا۔ اب اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے مطلق اور مقید کے بارے میں، کہ کسی جملے کو، کسی کلام کو مقید کب کیا جاتا ہے اور وہ مطلق کب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہم نے بہت ساری نئی نئی باتیں اس میں پڑھیں، کہ اگر کلام صرف مسند اور مسند الیہ ہے، کلام کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ ہے تو وہ مطلق کلام ہے، لیکن مسند اور مسند الیہ کے علاوہ اگر ہم نے اپنے کلام کے اندر کوئی دوسری بات ایڈ کر دی ہے تو پھر وہ مقید ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل سے بس مطلق رہے گا، اور جیسے ہی فعل فاعل کے علاوہ آپ نے کوئی دوسری بات اس میں ایڈ کر دی وہ مقید ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا کہ مبتدا اور خبر ہے، اگر کوئی جملہ صرف مبتدا اور ایک خبر ہے تو وہ مطلق ہے، اور جیسے ہی آپ اس مبتدا خبر کے اندر کوئی دوسری بات جوڑ دیتے ہیں وہ مقید ہو جاتا ہے۔ تو مطلق اور مقید کیا ہے، اس کی کیا بحثیں ہیں، اس کی کیا تعریفات ہیں، کیا حقائق ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے کے سبق میں بتا دی گئی تھی۔ آج جو نواسخ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی مطلق کلام کو مقید کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کلام اگر مطلق ہے، میں پھر دہرا دوں، مطلق میں نے بہت اچھے سے پیچھے والے سبق میں سمجھا دیا ہے، لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کا سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ مطلق کہا جاتا ہے ایسے جملے کو جس سے کوئی بات خاص حکم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس سے متعلق ہے، کس نے کی، کس وقت میں ہوا، کس جگہ میں ہوا، یہ سب پتہ نہیں چلتا۔ جیسے میں نے کہا نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو یہ بول دینے سے ایک مطلق بات ہے کہ ہاں زید نے مدد کی، گزرے زمانے میں مدد کی ہے، لیکن کس کو مدد کی، کہاں پر مدد کی، کیسے مدد کی، یہ ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مطلق کلام ہے، بس اس میں مدد کرنا ہونا بتایا گیا، کس کی مدد کی، کیسے مدد کی، یہ سب نہیں پتہ۔ لیکن جیسے ہی آپ کہہ دیں گے نصر زید امرن، زید نے امر کی مدد کی، تو اب یہ کلام مقید ہو گیا، قید کے ساتھ آ گیا کہ زید نے سب کی مدد نہیں کر دی ہے، زید نے صرف امر کی مدد کی ہے، تو یہ ایک مفعول آنے کی وجہ سے اب یہ کلام مقید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مفاعل کے ذریعے سے جملے فعلیہ کو مقید کیا جاتا ہے۔ جملے فعلیہ کو اگر مطلق سے مقید میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم مفعول کا استعمال کرتے ہیں، چاہے مفعول بہی ہو یا مفعول فی ہو یا مفعول لہو ہو یا مفعول معہو ہو یا استثناء ہو یا مفعول مطلق ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم مطلق کلام کو مقید کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں نواسخ کے بارے میں، کہ نواسخ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے نحو کے اندر آپ نے آلریڈی نواسخ کے معنی پڑھا ہے، نواسخ جملہ، یہ پوری ایک بحث ہے نحو کی کتابوں کے اندر، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ نواسخ جملہ کن کن چیزوں سے بنتا ہے۔ تو نواسخ جملہ بنانے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے افعال قلوب، دوسرا ہے افعال مقاربہ، اور تیسرا آپ کا ہے افعال ناقصہ۔ ان تینوں کو کہا جاتا ہے نواسخ جملہ یا نواسخ افعال، یا میں کہوں اب عام بھاشا میں تو نواسخ۔ اب جیسے سارے مفعول کو جوڑ کر کے ہم نے مفاعل کہا، ویسے ہی ان تمام افعال ناقصات کو جوڑ کر کے ہم کہتے ہیں نواسخ۔ کون کون سی چیزیں اس میں آ رہی ہیں یاد رکھیے گا، افعال قلوب، افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کیا کیا ہیں؟ تو افعال ناقصہ ہے کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بریح، ما داما، من فق، لیسا، یہ سارے ہیں افعال ناقصہ جو آپ نے نحو کے اندر پڑھے ہیں۔ لیکن نحو کے اندر جتنی آپ نے افعال ناقصہ پڑھی ہیں وہ تمام یہاں مراد نہیں ہیں، یہاں مراد صرف گنے چنے افعال ناقصہ ہیں، جس میں سے ایک ہے ظل، باتا، اصبح، امسا، اضحا، یہ افعال ناقصہ کے ہو گئے۔ پھر اور داما، اور افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ کیا ہے؟
وہ بھی ہم سمجھیں گے، بس ابھی لسٹ دیکھ لیجیے۔ افعال مقاربہ میں آ گیا آپ کا کادا، کروبا، اوشکا۔ اس کے بعد ہے افعال قلوب جو ہے وجدہ، الفا، درا، تعلمہ۔ چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ افعال ناقصہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ آلریڈی پڑھ کے آئے ہیں نحو صرف کی کتابوں میں کہ افعال ناقصہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اور یہ مبتدا کو کچھ نہیں کرتے ہیں مگر خبر کے اعراب کو بدل کر کے زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے ذرا دیکھیے، جیسے آپ نے یہاں پر لکھا یہاں پر لکھا ہوا ہے زید عالم۔ بڑا بھدا سا لگ رہا ہے یہ تو۔ آپ نے یہاں پر لکھا زید عالم، اس کے معنی ہے زید عالم ہے۔ جب آپ نے افعال ناقصہ لگا دیا، یعنی کانا میں نے لگا دیا، کانا افعال ناقصہ میں سے ایک افعل ہے، جب یہ لگے گا تو یہ مبتدا کو تو کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو عالمن ہے نا، اس کو بدل کر کے عالمن کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے خبر کو۔ تو افعال ناقصہ کیا کرتا ہے؟ افعال ناقصہ مبتدا خبر پہ آتا ہے اور یہ خبر کے اعراب کو بدل کر کے اس پر زبر ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ہاں، سب کے ترجمے الگ الگ ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ وہ مبتدا خبر پہ آتے ہیں اور خبر کا اعراب بدل کر کے زبر کر دیتے ہیں، لیکن ان سب کا ترجمہ الگ الگ ہے، ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ یہ کام ہے افعال ناقصہ کا۔ اس کا ایک آپ کا آتا ہے افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ کا مطلب ہوتا ہے قربت کے معنی، جیسے ہم بولتے ہیں نا ان قریب ایسا ہوگا، ان قریب ایسا ہوگا، تو وہ جو ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے قربت کے ذریعے سے، افعال مقاربہ کے ذریعے سے۔ جیسے کادا کے معنی بھی قریب کے ہے، کروبا کے معنی بھی قریب کے ہے، اوشکا کے معنی بھی قریب کے ہی ہیں۔ ان تینوں کے معنی قریب کے ہیں کہ ان قریب یہ کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا بھی جو کام ہے یہ مبتدا خبر پر آتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ مبتدا خبر پر بالکل ڈائریکٹلی آئے، کچھ اس میں سے الفاظ ہے جو ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہ چونکہ نحو کی کتاب نہیں ہے تو نحو والی جو بحث ہے وہ یہاں نہیں کی جائے گی کہ کادا کیسے آئے گا، کروبا کیسے آئے گا، اوشکا کیسے آئے گا، اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے۔ یہ سب آپ نحو کی کتاب میں آسانی سے پڑھ رہے ہیں، اور ابھی اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہدایت النحو آپ کی چل رہی ہے، ان قریب اس میں انشاءاللہ یہ تینوں افعال مقاربہ آ جائے گا۔ ابھی صرف آپ کو یہ مان کے چلنا ہے کہ افعال مقاربہ جو ہوتا ہے یہ قربت کے معنی کو، یعنی ان قریب میں کوئی عمل ہونے والا ہے یا ہوگا، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے افعال مقاربہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے افعال قلوب۔ افعال قلوب آپ کا ہے وجدہ، الفا، درا، تعلمہ، ٹھیک ہے؟ یہ سارے آتے ہیں افعال قلوب۔ ان کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی معنی میں لگ بھگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے مطلب ہے ہم اس کو سمجھیں گے، ابھی فی الحال صرف نام یاد رکھیے، میں جب لفظی ترجمہ کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ افعال ناقصہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا عمل ہے، افعال قلوب کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا عمل ہے، اور افعال مقاربہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا عمل ہے۔ یہ باتیں جب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اب آتے ہیں اس کی تشریح پر۔ دیکھیے، فالتقیید بها یکون لاغراض التی تؤدیها معنی الالفاظ النواسخ کالاستمرار او الحکایت عن الزمن فی کانا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلق کلام کو مقید جو بنایا جاتا ہے وہ ان مقصد یا ان چیزوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے جو نواسخ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ نواسخ کے الفاظ کسی ایسے معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں جو معنی یا تو اس بات کو لگاتار ہونے کے معنی میں بیان کر رہا ہو، یا اس کو الگ طریقے سے زمانے کے متعلق بیان کر رہا ہو، جیسے کہ کانا میں۔ کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے۔
یہ کہہ رہے کہ دیکھیے جتنے بھی افعال نواسخ ہیں، افعال نواسخ اگر میں سمپلی یہ لکھتا الرجل عالم، آدمی عالم ہے، تو یہ مبتدا خبر ہے اور یہ مطلق کلام ہے. اس میں ایک مسند الیہ ہے الرجل اور مسند ہے عالم. یہ مطلق کلام ہے، اس سے صرف آدمی کے عالم ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، اس سے زیادہ مزید ہم کو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے کانا الرجل عالمن کہ آدمی عالم تھا، تو یہاں کیا ہوا؟ کانا لگنے کی وجہ سے اب انسان کے عالم ہونے کی خبر دینا یہ گزرے زمانے میں چلا گیا کہ وہ پہلے عالم تھا اب عالم نہیں ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ کانا لگتے ہی پورے جملے کا معنی بدل گیا، پوری اس کی حقیقت جو ہے وہ بدل گئی. تو ہم کہیں گے کہ پہلے الرجل عالم تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا مطلق کلام تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے کانا لگایا، کانا الرجل عالمن، اب یہ مقید بن گیا، کیونکہ اب آدمی کے عالم ہونے کی خبر آپ عام طور پہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ دے رہے ہیں کہ پہلے عالم تھا. تو کانا کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ ایک ماضی استمراری ہوتا ہے، ایک ماضی بعید ہوتا ہے. تو کانا کا ایک استمرار کے معنی بھی پیدا ہوتا ہے. کانا جب آپ مضارع پہ لے آتے ہیں تو وہ استمراری معنی پیدا کرے، جیسے کانا ینصر زید، زید مدد کیا کرتا تھا. تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ زید نے مدد کیا، بلکہ آپ نے ایک قید لگا دی کہ زید ایک بار مدد نہیں کیا، بلکہ زید کی صفت ایسی ہے کہ وہ پہلے بھی مدد کرنے کا کام کیا کرتا تھا، یعنی گزرے زمانے میں اس نے بار بار مدد کی ہے. تو یہ زید کے بارے میں مزید خبر دینا ہو گیا. تو یہ مطلق نہیں رہا، اب یہ مقید بن گیا. یاد رکھیے جب بھی ضرورت سے زیادہ کسی جملے میں کوئی بات رکھی جاتی ہے تو وہ جملہ مقید ہو جاتا ہے، مطلق نہیں رہتا ہے. پھر سے سن لیجئے، جب بھی کسی جملے میں مسند الیہ سے زیادہ، یعنی جملے میں تو مسند الیہ ہی ضروری ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی ضروری ہے نہیں، لیکن جب آپ مسند الیہ کے علاوہ کسی اور لفظ کا اضافت کرتے ہیں جو مسند یا مسند الیہ سے تعلق رکھتا ہے یا مسند اور مسند الیہ کو بیان کرتا ہے تو وہ مقید بن جاتا ہے، جیسا کہ تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو کانا جب آپ نے لگایا تو یہ کانا نے مسند الیہ کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ یہ پہلے یہ کام کرتا تھا. جب آپ نے کانا یکون مضارع پر لگایا یا ماضی پہ لگایا کہ کانا ینصر زید یا یکون ینصر زید، تو یہاں کیا ہوا؟ کانا آپ نے مسند پر لگا کر یہ بات بیان کر دی کہ مدد کرنے کا کام پہلے ہوتا تھا اور لگاتار ہوتا رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جملے کے اندر مطلق جملے کو مقید کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو کبھی تو اس کے اندر استمرار یا ماضی بعید کے معنی پیدا کرنے کے لیے کانا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بعید کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو جملے اسمیہ پر کانا لگا سکتے ہیں، جیسے کانا الرجل عالمن، آدمی عالم تھا. اور اگر استمرار کے معنی پیدا کرنا ہو تو آپ کانا مضارع پہ لگاتے ہیں، جیسے کانا ینصر زید، زید مدد کرتا تھا، کیا کرتا تھا. تو یہ ہو گیا کانا کا استعمال. افعال ناقصہ میں سے پہلا آپ کا کانا تھا جس کا استعمال کیا گیا. اب آپ کہیے گا کہ سارا بھی تو افعال ناقصہ ہے، کانا سارا کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس کے علاوہ اور بھی تو ہے، لیسا ہے، ما فتیہ ہے، یہ سب کیوں نہیں آیا؟ تو دیکھیے بلاغت کے اندر انہی افعال ناقصہ کا ذکر ہوتا ہے جس کے اندر مقید بنانے کی طاقت ہوتی ہے. کیونکہ ہم افعال ناقصہ کے بارے میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مطلق اور مقید کلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھتے تو سارے افعال ناقصہ کو ذکر کرتے. تو ہم پڑھ رہے ہیں کلام کو مطلق اور مقید کیسے بنایا جاتا ہے. تو جن افعال ناقصہ کا استعمال کر کے مطلق کلام کو مقید بنایا جا سکتا ہے، ہم صرف ان افعال ناقصہ کے بارے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو سارا ہے یا لیسا ہے، یہ وہ افعال ناقصہ ہیں جن کے اندر مطلق بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. مطلق کلام کو مقید بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. سارا کے معنی صرف ہوتا ہے ہو جانا، جیسے
الرجل عالمن تھا، آدمی عالم ہے، اور آپ نے کہا سارا الرجل عالمن، آدمی عالم ہو گیا، ابھی بھی یہ مطلق کلام ہی ہے. کب ہو گیا، کیسے ہو گیا، کون آدمی ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں پتہ ہے. کب ہو گیا یہ بھی نہیں پتہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابھی بھی یہ مطلق کلام ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں مقید بنانے والے نواسخ، اسی لیے ہم نے سارا کا ذکر یہاں نہیں کیا. اس کے بعد آپ کا ظلہ کے بارے میں آیا. ظلہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام لگاتار ہوتا رہتا ہے. باتا کے معنی ہوتا ہے رات. اصبح کے معنی ہوتا ہے صبح میں کوئی کام ہونا. امسا کے بارے میں معنی ہوتا ہے شام میں کوئی کام کرنا. اضحیٰ کے معنی ہوتا ہے چاشت کے وقت کوئی کام کرنا. تو کہہ رہے ہیں التوقیت بزمن معین فی ظلہ باتا اصبح امسا اضحیٰ، کہ ایک متعین شدہ زمانہ وقت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے ان افعال ناقصہ سے، ظلہ باتا اصبح امسا اضحیٰ. تو بالکل صحیح بات ہے. ان تمام لفظوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کسی نہ کسی وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے میں کہوں ظلہ الرجل عالمن، آدمی لگاتار عالم ہوتا رہا ہے. باتا الرجل عالمن، آدمی نے عالم ہوتے ہوئے رات گزاری. اصبح الرجل عالمن، آدمی صبح سویرے عالم ہو گیا. امسا الرجل عالمن، آدمی نے شام کی رات ہوتے شام کی عالم ہوتے ہوئے یا شام کو عالم ہوا. اضحیٰ الرجل عالمن، آدمی نے چاشت کا وقت کیا عالم ہوتے ہوئے. ان تمام چیزوں میں صرف انسان کا عالم ہونا نہیں بیان کیا گیا، بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متعین وقت بھی بیان کیا گیا کہ کس وقت میں یہ انسان عالم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے لیے مطلق کلام نہیں بنا پا رہا ہے بلکہ مقید کلام بنا رہا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے ایک متعین خاص وقت کا ذکر کر دیا کہ وہ یا تو صبح میں ہوا یا شام میں ہوا یا رات میں ہوا یا دوپہر میں ہوا یا چاشت کے وقت میں ہوا، ہے نا. اسی طریقے سے او بحالت معینت فی دامہ، اب کہہ رہے ہیں یا پھر ایک معین شدہ حالت کو بیان کرنا دامہ کے اندر. دامہ کے معنی ہوتا ہے لگاتار کوئی کام کرنا. تو یہ فعل کا جو ہے یہ صفت ہے. جیسے ما دام الرجل عالمن، آدمی ہمیشہ لگاتار عالم ہوتا رہا. جب آپ نے کہا دامہ یدومو کے معنی ہوتا ہے لگاتار ہونا، باقی رہنا. تو یہاں آپ نے کیا کیا، آدمی صرف عالم ہے یہ نہیں بتایا، آپ نے یہ بتا دیا، اس کلام کو مطلق سے مقید کرتے ہوئے یہ بیان کر دیا کہ آدمی جب تک رہا تب تک عالم رہا. کوئی انسان جب تک انسان رہا تب تک عالم رہا، یعنی ہمیشہ عالم رہا. پھر سے سمجھ لیجئے، یہاں 3 الگ الگ باتیں بیان کی گئی. کانا کے بارے میں کہا گیا کہ کانا جو ہوتا ہے یہ وقت نہیں بتاتا ہے، یہ بعدت یا استمرار کے معنی پیدا کرتا ہے. یہ یا تو یہ بتا دیتا ہے کہ گزرے زمانے میں کبھی یہ کام ہوا، یا یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام گزرے زمانے میں اب تک ہوتا آیا ہے. ظلہ باتا اصبح امسا اضحیٰ، یہ کلام کو مقید کرتے ہیں وقت کے اعتبار سے کہ یہ سب وقت کے معنی ہوتے ہیں. جیسا کلام ان میں سے جو بھی فعل ناقص کسی کلمہ جملے اسمیہ پر لگتا ہے وہ معنی دیتا ہے، وہ وقت کا متعین کر دیتا ہے. یعنی ایک مطلق کلام تھا، اس کو ہم نے وقت کے ساتھ متعین کر دیا. دعویٰ جو آپ کا ہے، یہ دعویٰ کسی وقت کے ساتھ تو مطلق نہیں کرتا، یہ مقید نہیں کرتا ہے مطلق کلام کو، لیکن حالت کے ساتھ ضرور قید کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اب کوئی کلام عام حالات میں مطلق رہا، لیکن جیسے ہی دعویٰ لگ گیا اس کی حالت بدل گئی، اب وہ مقید ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ مطلق کلام مقید جو بنتا ہے وہ صرف اور صرف وقت کے بیان کر دینے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اگر آپ نے فعل کی کیفیت اور حالت کو بھی بیان کر دیا تب بھی وہ مطلق ہو جائے گا. ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ نے جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھا کہ جملے اسمیہ میں جب آپ
حال کا استعمال کر لیتے ہیں، یا جملے فعلیہ کے اندر جب حال کا استعمال کر لیتے ہیں، جملے اسمیہ میں تو حال استعمال ہوگا نہیں، جملے فعلیہ میں جب آپ حال کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے آپ کا مقید. جیسے جاء زید، زید آیا، تو یہ عام لفظ ہے، مطلق کلام ہے، زید کیسے بھی آیا ہوگا، چل کے آیا ہوگا، دوڑ کے آیا ہوگا. لیکن جب آپ نے کہا جاء زید راکباً، زید سوار ہو کر کے آیا، تو اب یہ مقید کلام ہو گیا، کیونکہ زید نہ پیدل آیا ہے، نہ زید بیٹھ کے آیا ہے، زید سوار ہو کے آیا ہے، تو بات بدل گئی ہے نا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. میں بار بار جو یہ مطلق مقید آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بار اگر آپ مطلق اور مقید ان دونوں کو سمجھ لیں گے پیچھے والے ویڈیو سے، تو ابھی کا کلاس سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. چلیے، تو یہ تھا آپ کا افعال ناقصہ کے بارے میں کہ مطلق کلام مقید کیسے بنتا ہے. یا تو آپ زمانہ بیان کر دیتے ہیں، یا پھر آپ حالت بیان کر دیتے ہیں. تیسرا کہہ رہے ہیں افعال مقاربہ. جب قادہ، قروبہ، اوشکا، اس کا استعمال آپ جملے میں کرتے ہیں تو وہ جملہ بھی مقید ہو جاتا ہے، مطلق نہیں رہتا ہے. جیسے قادہ الرجل عالم، کہ آدمی قریب عالم ہوگا، یا یقاد الرجل عالم، آدمی عنقریب عالم ہوگا. تو یہاں کہ وہ الرجل عالم، آدمی عالم ہے، یہ بات ہو گئی. لیکن جیسے ہی قادہ یا یقادو مضارع ہے قادہ کا، یہ آپ نے لگایا، اب اس کے معنی بدل گئے، اس کی حقیقت بدل گئی، اس کا زمانہ بدل گیا. تو جیسے ہی یہ تمام چیزیں ہوں گی، یا ان میں سے کوئی ایک چیزیں ہوں گی، بس وہ آپ کا کلام مقید بن جائے گا، مطلق نہیں رہے گا. اس کو آپ عام کلام کے جیسا نہیں بیان کر سکتے. چلیے، اس کے بعد تیسرا آپ کا ہے افعال قلوب. چلیے، افعال قلوب کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا الفاظ ہے جس کے اندر یقین کے معنی ہوتے ہیں ایک دم مضبوطی کے ساتھ. جیسے مان لیے میں نے کہا وجد زید عالما، یہ وجدت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم پایا. یا ایسے بھی کہہ دیجئے وجد زید امرن عالما، زید نے امر کو عالم پایا. یا وجدہ کے معنی پانا ہے. یا پھر ایسے کہہ دیجئے وجد زید مالا، زید نے مال پایا. ان تینوں صورت میں کیا ہوا ہے؟ ان تینوں صورت میں نے یقینی طور پر ایک بات آپ سے کہی ہے. اگر میں صرف یہ کہتا وجد زید مالا، یا پھر میں صرف یہ کہتا وجد زید، زید نے پایا، تو یہ کلام مکمل ضرور ہے، مگر یہ مطلق ہے، زید کچھ بھی پا سکتا ہے. لیکن جب میں نے ایڈ کر دیا وجد زید مالا، زید نے مال حاصل کیا، تو یہ کلام مفعول لگنے کی وجہ سے تو مطلق ہے، یہ مقید ہے ہی، مگر یقین کے معنی دے رہا ہے، اسی لیے بھی یہ مقید ہے کہ زید یقینی طور پر مال حاصل کیا ہے. تو افعال قلوب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ یقین کے معنی پیدا کرتے ہیں کلام کے اندر، کہ اگر افعال قلوب کے ساتھ کوئی جملہ شروع ہوا ہے تو اس بات کا مکمل اعتبار ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل صحیح ہے. تو وجدہ، الفا، درا، تعلم، اس میں درا وجدہ کے معنی پانا ہے، الفا کے معنی بھی جو ہے پانا ہے، درا کے معنی جاننا ہے، تعلم کے معنی سیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں سب افعال قلوب میں سے ہے. یہ سب یقین کا معنی دیتے ہیں، یقین کا فائدہ دیتے ہیں. اسی لیے کسی جملے کے اندر یہ اگر افعال آتے ہیں تو وہ افعال بھی مطلق نہیں مانا جاتا ہے، مقید مانا جاتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں فالجملۃ فی ھذا تنعقد من الاسم والخبر. جتنے بھی جملے آپ نے اوپر بیان کیا ہے نواسخ کے بارے میں یا افعال مقاربہ کے بارے میں،
یہ وہ ہیں جو مبتدا اسم اور خبر سے پورا ہو جاتے ہیں. او من المفعولین فقط، یا پھر دو مفعول سے. تو یہ اوپر جو بات گزری من الاسم والخبر، یہ کس کے لیے ہے؟ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کے لیے. اور یہ جو بات گزری من المفعولین، یہ کس کے لیے گزر رہی ہے؟ یہ گزر رہی ہے افعال یقین کے لیے. کہ جتنے بھی افعال یقین والا آپ نے دیکھا ہے، افعال قلوب جس کو کہیں گے، اس میں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دو مفعول آ کر کے یقین کا مادہ دیتے ہیں، یقین کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کانا ہو یا ذلہ باتا اصبح امسا اضحیٰ ہو، یہ کس کے معنی دیتے، یہ کس پہ آتے ہیں؟ یہ مبتدا خبر پہ آتے ہیں، ان کو اسم اور خبر کی ضرورت ہے. اور یہ جو افعال قلوب ہیں، ان کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ مفعول کی ضرورت ہے ان کو. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُلْتَ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا مَعْنَاهُ زَيْدٌ قَائِمٌ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ. اب ایک مثال دے کر کے اس کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، افعال ظن بھی ہے یعنی گمان والا، جیسے ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، میں نے زید کو کھڑا گمان کیا، یعنی مجھے یقین نہیں ہے، میں نے زید کو کھڑا گمان کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ افعال یہ جو لفظ ہے یہ مطلق نہ ہو کر کے مقید نہیں بن سکتا ہے؟ جیسے آپ نے افعال قلوب لگا دیا یا افعال مقاربہ لگایا یا افعال ناقصہ لگایا تو مطلق کلام کو آپ نے مقید میں کنورٹ کر دیا. تو جب یہ افعال ظن ہے، افعال ظن بھی ایک قسم ہے فعل کی نحو کے اندر، جب ہم یہ لگا رہے ہیں مطلق کلام پہ تو پھر آپ اس کو مقید کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا ظننتو زیدن قائمن، میں نے زید کو کھڑا گمان کیا، تو آپ اس کو بھی کہیے کہ یہ مقید کلام ہے، اس لیے کہ یہاں صرف مبتدا خبر تو نہیں ہے، زیدن قائمن نہیں ہے، یہاں تو ظننتو زیدن قائمن ہے. سوال سمجھیے، سوال کیا تھا؟ پہلے ایک بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ مطلق کلام کو مقید تب بنا دیا جاتا ہے جب اس میں اگر وہ جملے اسمیہ ہیں تو آپ اس میں افعال ناقصہ یا افعال مقاربہ کا استعمال کر لیتے ہیں، اگر وہ جملے فعلیہ ہے تو اس میں مفعول یا حال یا مستثنیٰ کا استعمال کر لیتے ہیں، یا وہ افعال قلوب ہے تو اس میں دو مفعول کا استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا. یہ ایک اصول بیان کیا گیا کہ مطلق کلام کو مقید بنانے کے یہ اصول ہے. اس کے بعد پھر ایک سوال آ گیا کہ بھائی ظننتو زیدن قائمن دیکھیں گے تو ظننتو فعل فاعل ہے اور زیدن قائمن یہ دو مفعول ہے، تو کیوں نہ اس کو بھی ہم مقید مانیں؟ آپ اس کو مقید کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو ہم کہہ رہے کہ دیکھیے یہ اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ ظننتو زیدن قائمن کا مطلب ہے زیدن قائمن علی وجہ الظن، کہ زید گمان کے بیسس پہ کھڑا، یعنی یقین نہیں ہے ہم کو کہ زید کھڑا ہے کہ نہیں، ہم اندازہ لگا رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے. تو یہ مطلق بات ہو گئی نا، مقید کہاں رہی؟ مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ مقید جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے گمان کو اور شک کو ختم کر کے یقین کے معنی پیدا کر دیتا ہے. اگر کسی جملے سے اضافت تو ہوئی، اس کے اندر الگ الگ لفظ کی ہم نے اضافت کر دی، زیادتی کر دی، مگر ان زیادتی کے باوجود بھی اس کلام سے آپ کو شک ہی ہو رہا ہے، یقین کا فائدہ وہ کلام آپ کو نہیں دے رہا ہے، تو وہ مطلق کلام ہی رہے گا، مقید نہیں بن پائے گا. تو ظننتو اگرچہ یہ فعل ہے، اس کا بھی تعلق قلب کے ساتھ ہے کیونکہ گمان بھی ہم دل سے ہی کرتے ہیں، اس میں بھی دو مفعول ہے، تو پتہ چلا کہ سارے اصول پہ تو یہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو مطلق مان رہے ہیں، مقید کلام کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر گمان کے معنی پائے جا رہے ہیں، یقین کے معنی نہیں پائے جا رہے ہیں. ظنہ جو فعل ہے یہ نہ تو آپ کو یقین کے معنی دے رہا ہے، نہ کسی قربت کے معنی دے رہا ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، بلکہ یہ ایک عام ترجمہ کر رہا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ زید کھڑا ہے. تو جس کلمے میں ابھی بھی شک ہے، گمان ہے، وہ کلمہ مطلق ہی رہتا ہے، مقید نہیں بنتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زیدن قائمن، صرف آپ ایسے کہیں گے زید کھڑا ہے، تو یہاں یہ مطلق کلام اس لیے ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کب کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کس حالت میں کھڑا ہے، صرف زید کے کھڑے ہونے کی بات ہے، تو یہ مطلق ہے.
اگر آپ کہہ دیں گے زید قائم علل کرسی، زید کرسی پر کھڑا ہے، تو اب یہ مقید ہو گیا، کیونکہ آپ نے ایک زمانے کے ساتھ جوڑ دیا، ایک مکان کے ساتھ اس کو جوڑا، جگہ کے ساتھ، کہ زید بیڈ پہ نہیں کھڑا ہے، روڈ پہ نہیں کھڑا ہے، بلکہ ایک کرسی پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جب آپ کہتے ہیں ظننتو زیدن قائمن، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، تو یہ بھی تو اسی معنی میں چلا گیا نا، زیدن قائمن کے معنی میں، بس یہاں گمان کرنے کے معنی لگ گئے، جو کہ شک ہی ہے، یقین تو ہے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مطلق اور مقید جملے کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ مطلق جملہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے، آپ کو پورا پیغام نہیں دیتا ہے کہ اس جملے کا وقوع کب ہوا، کس حالت میں ہوا، کس جگہ پہ ہوا۔ اور مقید جو کلام ہوتا ہے یہ آپ کے شک کو دور کر کے واضح کر دیتا ہے کہ یہ کس حالت میں ہوا، کس جگہ پہ ہوا، کس وقت میں ہوا۔ ظننتو کے اندر شک کے معنی ہی پیدا ہو رہے ہیں، یقین کے معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ظنہ والے کو ہم نے افعال قلوب کے اندر شامل نہیں کیا، اور اس کو ہم نے مقید نہیں شمار کیا اس ظنہ سے بننے والے جملے کو۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ان دونوں ویڈیو کو، جو مطلق اور مقید والا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، ان دونوں کو آپ پڑھ لیجئے، ایک بار سمجھ لیجئے، پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو انشاءاللہ آپ پوچھ لیجئے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی پڑھیں گے۔ میں جاتے جاتے ایک بار اس سبق کا پھر سے خلاصہ کر دیتا ہوں، بہت سمرائزڈ وے میں، مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے مطلق اور مقید کی تعریف پڑھی کہ کلام کو مطلق کب بنایا جاتا ہے اور مقید کب بنایا جاتا ہے، یعنی جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کو ہم مقید کیسے بناتے ہیں۔ اگر جملے اسمیہ ہے اور اس میں صرف مبتدا خبر ہے تو وہ مطلق ہے، اگر مبتدا خبر کے علاوہ کوئی دوسری بات بھی اس میں آ گئی تو وہ مقید ہے۔ اگر جملے فعلیہ ہے تو اس میں اگر فعل فاعل ہے تو وہ مطلق ہے، فعل فاعل کے ساتھ اگر مفعول آ گئی تو وہ مقید ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے مقید بنانے والے کچھ آلات کے بارے میں پڑھے کہ کلام کو مقید بنانے میں ایک آتا ہے آپ کا نواسخ۔ نواسخ جو ہوتے ہیں یہ تین ہو گئے، افعال ناقصہ جو مبتدا خبر پہ آتے ہیں، یہ فعل فاعل پہ بھی آتے ہیں، جہاں جیسے آتے ہیں اس طریقے سے کلام میں وہ تاکید کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کو تاکید ایک الگ چیز ہے، کلام کے اندر تقید پیدا کر دیتے ہیں، قید لگا کر کے اس کو مقید کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا افعال قلوب ہے۔ افعال قلوب جو ہے یہ دو مفعول ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بھی کسی جملے کے شروع میں آتے ہیں یا جملہ ان سے شروع ہوتا ہے تو اس کلام کو مقید کر دیتے ہیں، اب وہ مطلق بات نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا آپ کا افعال مقاربہ ہے، قربت کے معنی کے لیے، یہ بھی کلام کو جو ہے یہ مقید کر دیتا ہے ایک زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ متعین کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ظنہ ایک فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے، اور یہ بھی افعال قلوب میں سے ہیں۔ آپ نے اس کو کیسے سائڈ کر دیا؟ جیسے افعال ناقصہ میں سے میں نے سارا کو نکال دیا اور بتایا کہ سارا کیوں نکلا ہوا ہے، اور یہاں بلاغت میں سارا کو کیوں نہیں لکھا گیا افعال ناقصہ کے طور پہ، تو وہ میں نے بتایا کہ سارا جو ہوتا ہے یہ مطلق ہی جملہ بناتا ہے، مقید نہیں بناتا ہے۔ ویسے ہی ظنہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، لیکن نحو کی کتاب میں تو افعال قلوب میں ظنہ لکھا ہوتا ہے، مگر بلاغت کی کتاب میں ظنہ کو افعال قلوب میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظنہ جو ہوتا ہے یہ بھی مطلق ہی کلام بناتا ہے، مقید کلام نہیں بنا پاتا ہے، یہ شک کے ہی معنی کو برقرار رکھتا ہے، اسی لیے۔ چلیے یہاں تک آپ کو مطلق اور مقید سمجھ میں آ گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم شرط کے متعلق ساری باتوں کو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو فوراً آپ پوچھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔